امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں شوٹنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ خبر ہم نے اس لیے شامل کی کہ بہت ساری جو ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے حادثات کو ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، ایسے واقعات زیادہ میڈیا کوریج نہیں دے پاتے، لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی ریزنز، اسباب اور محرکات ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ کی رپورٹ اٹھا کے آپ دیکھیں، امریکہ میں صرف 2017 میں 40,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ صرف امریکہ کے اندر جو آپس کے آتشی اسلحے کے استعمال پہ ایک دوسرے پہ فائرنگ کر کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فائرنگ کر کے کچھ 40,000 لوگ امریکہ میں مارے گئے۔ یہ جو ریسنٹلی جو واقعہ پیش آ گیا ہے، یہ کیلیفورنیا ان کی ایک ریاست ہے، وہاں کے ایک علاقہ لاس اینجلس کے نواحی علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے بندوق اٹھائی اور اس طرح 3 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے واقعات کبھی کبھی ہمارے میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ امریکہ کے کسی کالج کے اندر، کسی عبادت گاہ کے اندر یا کسی مارکیٹ کے اندر ایک شخص گھسا اور اس نے 15-20 لوگوں کو بھون ڈالا۔ اس طرح کے جرائم امریکہ کے اندر ہو رہے اور اس کی شرح بہت بڑی ہے، لیکن کبھی کسی نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ اس کے اسباب کیا ہے، اس کے محرکات کیا۔ ہم 2 پہلوؤں سے بات کریں گے۔ ایک کہ امریکہ جیسی طاقتور سپر پاور ملک، وہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہاں بھی جرائم ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ قتل ہوتے ہیں، وہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی فوج کو، امریکہ کی ایجنسیوں کو، امریکہ کے خفیہ اداروں کو، جو دنیا کے سب سے طاقتور ادارے مانے جاتے ہیں، طاقتور فوج مانی جاتی ہے، جن کے بڑے بڑے بجٹ ہے، جن کے جتنا صرف دفاعی بجٹ ہے پینٹاگون کا، اتنا بجٹ ہمارا، ٹوٹل بجٹ ہمارا نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے $19,000 کی ان کے جو ہے GDP ہے، اتنا بڑا ملک، لیکن وہاں پہ اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن امریکن جو میڈیا ہے وہ اپنے ملک کی منفی تصویر پیش نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ملک کی مثبت تصویر پیش کرتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کی محرکات، اگر اس کے اسباب دیکھے جائے کہ امریکہ میں 1 سال کے اندر 40,000 لوگ، 40,000 افراد آپس میں ایک دوسرے کو فائر کرتے ہوئے جان بحق ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر آپ وجہ دیکھیں تو بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ دنیا کی جو 100 اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، دنیا کی 100 جو اسلحہ ساز کمپنیاں، بڑی کمپنیاں ہیں 100، ان میں سے 47 امریکی ہیں۔ دنیا کی 100 اسلحہ ساز کمپنیاں، 100 اسلحہ ساز کمپنیاں، ان میں سے 47 امریکن ہیں، امریکہ کے اندر ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بھی نیچے آئیں، دنیا کی سب سے بڑی 10 کمپنیوں کا نام لے لیں تو ان 10 میں سے 5 جو ہے وہ امریکن ہیں۔ اگر آپ ان 5 میں سے بھی نمبر 1 پہ اگر آپ جائیں، سب سے بڑی جو کمپنی ہے اسلحہ ساز، لاک ہیڈ، وہ جو کمپنی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، سب سے بڑی کمپنی ہے اسلحہ ساز، اور اس کے 1 سال کا جو کاروبار ہے وہ $44 بلین ہے۔ 1 سال میں وہ $44 بلین وہ کماتی ہے کمپنی۔ تو ان کا اسلحہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اسلحہ کہاں بیچتی ہیں؟ کہاں ان کے ظاہر ہے کوئی مارکیٹ ہوگی جہاں پہ لوگ اسلحہ خریدتے ہیں، جہاں پہ لوگ اسلحہ لوگوں کے استعمال میں ہوگا تو لوگ خریدتے ہیں اسلحہ۔ تو ان کی 2 مارکیٹ ہیں، ایک ان کے ملک کے اندر ہیں، ایسے گروپس ہیں، ایسے گروہ ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں، زیر زمین ایسے ان کے جتھے ہیں، ایسے گروہ ہیں جو باقاعدہ طور پہ مرڈر کرتے، باقاعدہ طور پہ قتل کرتے، ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے 100 قتل کیے۔ تو ایک تو ان کمپنیوں نے وہاں پہ اپنی مارکیٹ ڈھونڈ رکھی، اور ساتھ میں ان کمپنیوں کی شیطانی ذہن دیکھیں کہ وہ ایسے گروپس تیار کرتے، اپنے ان کے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ دشمنیاں پالتے ہیں، وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فائٹ کرتے اس کمپنی کی طرف سے تاکہ کمپنی کا اسلحہ بکے، اور وہاں پہ دشمنیاں کریٹ کی جاتی ہے، دشمنیاں بنائی جاتی ہیں، دشمن پیدا کیے جاتے ہیں، حالات خراب کیے جاتے ہیں تاکہ ان اسلحہ ساز کمپنیوں کا اسلحہ وہاں پہ بکے۔ اور دوسرا ان کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک، مسلم ممالک، جو ہمارے مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اپنا اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو ہے یہاں پہ کاروبار چلتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ ان ممالک میں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگ رکے نہ، جنگ جاری رہے، جنگ رکے گی تو ان کی اسلحہ ساز کمپنیاں بند ہوگی۔ اگر آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھیں، پورے مشرق وسطیٰ میں دنیا میں جتنے بھی اس وقت بدامنی ہے اس کا 46% وہ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ 50% دہشت گردی کے واقعات مشرق وسطیٰ میں ہو رہے ہیں، جبکہ ٹوٹل دنیا کی آبادی کا جو حجم آپ اٹھا کے دیکھیں، دنیا کی آبادی دیکھیں تو مشرق وسطیٰ صرف 8% آبادی بنتی ہے دنیا کا۔
مطلب دنیا کی 8% آبادی میں 50% دہشت گردی کے واقعات ہو رہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ یہاں پہ بک رہا ہے، یہاں پہ بیچا جا رہا ہے اس ایریا میں، صرف اس لیے کہ یہ بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں شام ایک عرب ملک ہے، مسلم ملک ہے، وہاں پہ امریکہ کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ روس کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا کیا کام ہے؟ صرف اس لیے کہ ہر ایک اپنے مفاد کے لیے آیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اسلحہ تھما رہا ہے۔ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس خطے میں، جو دہشت گرد گروپس ہیں، ان کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف، انہیں بھی اسلحہ دے رہا ہے۔ تو یوں امریکہ جو ہے ان کا کاروبار چل رہا ہے، یوں ان کی 19,000 ارب GDP جو ہے وہ ان کی چل رہا ہے، ان کا چولہا جل رہا ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی اس طرح کے جرائم پیشہ افراد ہیں، اس طرح کے گروپس ہیں جنہیں باقاعدہ طور پہ آتشی اسلحہ دیا جاتا ہے، اور وہ اٹھ کے قتل کرتے ہیں۔ وہاں امن و امان کی صورتحال ہے۔ اگر آپ بڑے ان کے جو شہر ہیں اس سے تھوڑے پیچھے ان کے دیہی علاقوں میں جائیں، وہاں پہ عجیب عجیب جرائم، دنیا کے گنہونے جرائم وہاں پہ انجام پاتے ہیں، لیکن ان کا میڈیا ہمارے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے، پاکستان کے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے کسی امریکی کو امریکہ کے اندر کے صورتحال کے اوپر رپورٹنگ کرنے پہ، فلم بنانے پہ، دستاویزی اس کو آسکر ایوارڈ نہیں دیا، جبکہ ہمارے ملک میں جو بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اس کو بڑا چڑھا کے وہاں پہ مغرب میں فروخت کیا جاتا ہے، اس کو آسکر ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو یا مسلم دنیا کو بدنام کرنے والے کو۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی طاقتیں، عالمی طاقتیں کس طرح دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، کس طرح اپنے جو مکروہ عزائم ہیں ان کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، کس طرح وہ ایک گریٹ گیم اس خطے میں کھیل رہی ہے، اور کس طرح ان کا اسلحہ جو ہے وہاں تیار ہوتا ہے، کس طرح کن ہاتھوں میں وہ بکتا ہے، کس طرح انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ انسان مغرب میں قتل ہو، انسان مشرق میں قتل ہو، قتل انسان کا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ انسانیت کے چہرے پہ یہ ایک دبہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ تہذیب یافتہ سمجھتی ہیں، ان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس منفی چیز کو اٹھا کے پیش کر رہے ہیں، پاکستان کی مثبت چیزیں نہیں دکھا سکتے۔ ایک آدمی کا میں نے انٹرویو سنا کہ امریکہ کے اندر روزانہ جو قتل ہوتے، اگر پاکستان میں ایسے ہوتے تو آپ جو ہے میڈیا میں جو چیز پاکستان دکھاتا پھر اس قتل کو، تو شاید پاکستان گھر سے باہر کوئی نہیں نکلتا۔ اتنے زیادہ وہاں پہ قتل و غارت، اتنے زیادہ وہاں پہ جرائم، اتنے زیادہ چوریاں، اتنی زیادہ ڈکیتیاں، اتنے زیادہ جو ہے زناکاری، معاشرے کا ان کا پورا سسٹم ان کا تباہ ہے، ان کا آئلی سسٹم تباہ ہے۔ تو وہاں پہ ابھی نیا جو ہم نے آج بتائی سٹوری میں کہ لاس اینجلس کے نواحی علاقے میں 3 لوگوں کو ایک شخص نے گولیوں سے بھون ڈالا، اور 40,000 لوگوں کو ایک سال کے اندر وہاں پہ قتل کیا گیا آتشی اسلحے سے۔ اور وہاں کی اسلحہ ساز کمپنیاں خود ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ایسی دشمنیاں پیدا کرتی ہیں جہاں ان کا اسلحہ بکے، جہاں ان کا کاروبار چلے۔